حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تمہیں برا سمجھیں گے اور ایک وہ جو تم سے حد سے زیادہ پیار کریں گے۔ وہ شریعت کی حدود سے نکل جائیں گے، چنانچہ کامیاب وہی ہوگا جو تمہیں تمہارے مرتبے کے مطابق احترام و مرتبہ دے گا۔ تو جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتے ہیں ان میں خدا ہے، کچھ کہتے ہیں حضرت علی نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پاک نے بھول کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا، نبی حضرت علی کو بنانا تھا، تو کوئی انہیں پہلا خلیفہ کہتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کے درجے بیان فرمائے تھے، تو کیا وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری نبی پاک تشریف لائیں گے تو تم لوگ ان کی پیروی کرنا، جو عیسائی ہیں ان کی حد سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں، تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، کیا وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح آ کر پیسے لے جانا، تو وہ جانے لگا۔ مسجد نبوی کے باہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل رقم لے جانا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے کہا کہ جاؤ اور پوچھو کہ اگر کل آپ تشریف فرما نہ ہوئے تو میں کس سے لوں گا؟ اس نے جا کر وہی کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت ابو بکر صدیق سے لے لینا۔ یہ سن کر وہ باہر نکلا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے پوچھا کیا انہوں نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور پوچھو کہ اگر وہ بھی نہ ہوئے تو کس سے لوں گا؟ وہ پھر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوئے تو حضرت عمر فاروق سے لے لینا۔ وہ باہر گیا تو علی نے پھر بھیج دیا کہ پوچھو اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عثمان غنی سے لے لینا۔ وہ باہر گیا تو حضرت علی نے پھر بھیج دیا کہ پوچھو اگر وہ بھی نہ ہوئے تو کس سے لوں؟ وہ گیا اور پوچھا حضور اگر وہ بھی نہ ہوئے تو کس سے لوں گا؟ میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا پھر اس سے لے لینا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے وہ بار بار کیوں آ رہا ہے، اسے کون بھیج رہا ہے اور کس خیال سے بھیج رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مرتبے کو جاننا چاہتے تھے، تو جب انہیں یہ جواب ملا کہ حضرت عثمان غنی نہ ہوئے تو حضرت علی سے لے لینا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں میرا چوتھا درجہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنے تھے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انبیاء کرام کے بعد میری امت بلکہ پوری مخلوق میں سے سب سے بڑے رتبے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔